آج میں بات کرنا چاہتی ہوں خود شناسائی کے بارے میں، یعنی سیلف نالج یا پھر سیلف اویئرنیس۔ اپنے اصل وجود، اپنے احساسات، سوچوں، جذبات، کمزوریوں اور طاقتوں کو پہچاننا۔ یہ نہ صرف اپنی شخصیت کو سمجھنا ہے بلکہ اپنی روحانی حقیقت کو بھی جاننے کا عمل ہے۔ صوفیہ اور بزرگان دین کے مطابق خود کو جاننا اللہ کو جاننے کی پہلی سیڑھی ہے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات اور فطری جذبات کو پہچانے اور ان پر قابو پائے تاکہ روحانی ترقی ہو، اور اس کا نفسیاتی پہلو یہ ہے کہ اپنے خوف، غصہ، خوشی، محبت اور نفرت کو پہچاننا، انہی مضبوطی اور کمزوریوں کو جاننا تاکہ زندگی میں بہتر فیصلے کر سکے۔ اپنے اعمال اور رد عمل کو، محرکات کو سمجھنا، یعنی جب ہمارے ساتھ کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو جیسے ہم ریاکٹ کرتے ہیں تو ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے ساتھ بچپن میں یا ماضی قریب میں یا دور میں ایسا کیا ہوا تھا جو کہیں نہ کہیں اسٹک ہو گیا ہے اور جس کی وجہ سے ہم ہمیشہ جو ہے وہ سیم رد عمل دیتے ہیں۔ تو جب انسان اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کو ہر بات سمجھ بے شک نہیں آتی، لیکن کچھ نہ کچھ وہ حقیقت کو جان لیتا ہے، اور پھر جب اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو ہی اس کو جو ہے وہ فکس کرنے کی طرف چلتا ہے، اور یہاں سے ہیلنگ شاید سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ تو بڑا آسان ہے اور تھوڑا سا مشکل بھی ہے، کیونکہ اس میں میڈیٹیشن یعنی مراقبہ کریں، غور و فکر کریں، دن میں کچھ وقت نکالیں، بیٹھیں، اپنے اندر جھانکیں کہ یہ جذبات، یہ جو چیزیں، یہ سوچیں جو دل میں آ رہی ہیں، اچھی یا بری، یہ آ کیوں رہی ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں۔ جیسے جب پانی کہیں پہ بہہ رہا ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کے گھر میں کہیں سے لیکیج ہو رہی ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ہو کہاں سے رہی ہے، پانی پیچھے سے کہاں سے آ رہا ہے، اور یہ صرف یہاں پہ ہے یا کہیں اور بھی ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے خاموشی میں بیٹھنا بڑا ضروری ہے، اپنے دل کو اللہ کی طرف مائل کرنا تاکہ دل کی روشنی سے حقیقت نظر آ سکے۔ اور آئی وڈ سے کہ ڈائری لکھنا، اور یہ ڈائری لکھنا 1-2 دن کی بات نہیں، اس کو آپ کچھ مہینوں یا سالوں لکھیں گے تو آپ کو آہستہ آہستہ اس میں ایک پیٹرن نظر آنے لگے گا کہ ہم نے جو ہے وہ پچھلے سال بھی یہی لکھا تھا اور اس سال بھی یہی لکھا ہے، یا پچھلے کچھ مہینوں پہلے یہ لکھا تھا اور ابھی یہ لکھا ہے، تو سیم پیٹرن کیا آ رہا ہے، گڈ اور بیڈ، اور اس کو بدلنا ہے، یا اگر اچھا ہے تو اس کو مزید اچھا کیسے کرنا ہے۔ آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں، روحانی گفتگو سن سکتے ہیں، علمی گفتگو سن سکتے ہیں، آج کل یوٹیوب میں بہت ساری ویڈیوز آ گئی، آپ ان کو سنیں، اور صرف ایک موضوع نہ سنا کریں۔ اگر آپ کو ایک انسان پسند آ گیا ہے تو اس کی بری بات بھی پھر اچھی لگتی ہے، ڈفرینٹ لوگوں کو سنیں تاکہ آپ جو ہے وہ اپنا خود کا فیصلہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، تو آزاد رہیں، پرامن رہیں، اللہ کے قریب جو ہے وہ آپ آہستہ آہستہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سفر ایسا سفر ہے کہ جس میں انسان اگر نہ ہارے، آہستہ آہستہ چلتا جائے تو منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ خود کو پہچان لینے سے ہم دنیا کے جھمیلوں اور نفس کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور سب سے ضروری بات ہی یہی ہے کہ ہم جب واپس اللہ کے پاس جائیں تو اس کے ہو کے جائیں، اپنے دل اور دماغ میں یہ ساری جو دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کی محبتیں ہیں، ان کو ساتھ نہ لے کے جائیں، کیونکہ آپ جس ملک میں جاتے ہیں اس کی کرنسی ہی زیادہ آپ کو چاہیے ہوتی ہے، تو آپ وہاں وہ لے کے جائیں جو وہاں کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ اور اپنی نیکسٹ ویڈیو میں 40 اینڈ ابو لوگوں سے ایک بات کرنا چاہوں گی، اسپیشلی خواتین سے۔ تو اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس سے اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور تھوڑی ویڈیو زیادہ دیر تک دیکھا کریں، اس سے جو ہے وہ چینل میرا تھوڑا گرو ہوگا اور ویڈیو زیادہ لوگوں تک پہنچے گی۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔